ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں توشہ خانہ کیس سے متعلق سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے راجہ محسن اعجاز۔ دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور توشہ خانہ کیس سے متعلق اپیلوں پر سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کریں گے، جبکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل بھی 3 رکنی بینچ میں شامل ہیں، جو 23 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ سے متعلق اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا اور ہائی کورٹ نے اس توشہ خانہ میں قابل سماعت ہونے کا جو معاملہ تھا وہ واپس جج ہمایوں دلاور کو بھجوایا تھا اور اب اسی معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کی سماعت کرے گی۔ شکریہ آپ کا راجہ محسن۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جڑاوالا سانحے کے متاثرین کی داد رسی کے لیے پہنچ گئے۔ شرپسندوں کے ہاتھوں جلائے جانے والے گرجا گھروں کا دورہ کیا، متاثرین کو گلے لگایا، کندھا تھپ تھپایا اور حوصلہ بڑھایا، خواتین کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی ڈھارس بندھائی۔ تقریب سے خطاب میں کہا انتہا پسندوں پرتشدد رویوں کا کسی مذہب یا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی گروہ نے اقلیتوں پر حملہ کیا تو ریاست ظالم کے نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ دشمن کان کھول کر سن لیں، ہم نہ صرف اپنے لوگوں کا تحفظ کریں گے بلکہ ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے۔ ایکسٹریمزم، ریڈیکلائزیشن، پرتشدد رویوں کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی دین سے تعلق ہے، نہ کسی نسل سے تعلق ہے، نہ کسی زبان سے تعلق ہے۔ یہ ایک انسانی رویہ ہے، یہ شیطان کی طرح مختلف روپ دھارتا ہے۔ مائنورٹیز کے رائٹس کے پروٹیکشن پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کبھی۔ کرسچن مائنورٹی چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ یہ دشمن کوئی اور ہے، اس دشمن کا ہدف کوئی اور ہے، مقاصد کوئی اور ہے، اور وہ سن لے کان کھول کے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیں تیار پائیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ بھی کر سکیں اور ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر سکیں۔ خبر آپ کو دے سپریم کورٹ میں جڑاوالا واقعے پر متفرق درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے متفرق درخواست کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے متعلقہ فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ خیرپور کی مظلوم فاطمہ قتل کیس میں ہوش ربا حقائق سامنے آنے لگے۔ 10 سالہ ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے حویلی میں فاطمہ سے کم عمر کئی بچیاں موجود تھیں۔ 4 لڑکیوں کو والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ فاطمہ کے والدین نے پیر اسد شاہ کی حویلی پر بلڈوزر چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ عدالت نے مرکزی ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ رانی پور کی رانیاں غیر محفوظ۔ فاطمہ قتل کے بعد رانی پور کی حویلی سے ایک اور لڑکی لاپتہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مینا گاؤں کی 20 سالہ ثنا گورمانی کا 1.5 سال سے کچھ اتا پتہ نہیں۔ لواحقین کا کہنا ہے گھریلو تنازع کے باعث 1.5 سال پہلے بچی کو پیر سہیل شاہ کی حویلی بھیجا، لیکن پتہ نہیں لڑکی کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ حویلی سے فون پر صرف اتنا بتایا گیا بچی لاپتہ ہو گئی۔ ثنا کی عدم بازیابی کے خلاف ورثہ سڑکوں پر آ گئے۔ والد نے قرآن پاک کا واسطہ دے کر اپیل کی ہے کہ ان کی بچی حوالے کی جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے گمشدگی کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر سکھر سے رپورٹ طلب کر دی۔ ہائی دیدار وسکندو رہو بابا ڈیو ڈیو انہن نڈنی بار انہن دی انڈر میں ہویا اوتا چھوکری اسانجی نکلی ثنا گورمانی دیدار جی چھوکری سب کے وٹ اسانجی گال سجے ڳوٺ سجی دنیا خبر ہے چھوکری جی ऐं किसे जी कंहिं बि असांजी ऐं दिल सां असांजी मदद न कई। हिन क़ुरान जे वास्ते असांजी मदद कयो, असांजी छोकिरी बाज़ाब कयायो। آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک میں پہلی خصوصی عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو خصوصی عدالت کا اضافی چارج سونپا گیا ہے۔ سائفر گمشدگی کیس میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو بطور پہلا ملزم عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ مقدمے کی ان کیمرہ سماعت کی گئی۔
دوران سماعت FIA نے شاہ محمود قریشی کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملزم کے وکیل شعیب شاہین نے شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 2023 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ ایکٹ کی شق نمبر 2, 4 اور 11 کو ماورا عدالت قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت فیصلہ آنے تک قانون پر عمل روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کیا جائے۔ درخواست محمد مقصد ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں وفاقی حکومت، وزارت قانون اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر عارف الوی کا بیان سامنے آیا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط نہیں کیے۔ ایکٹ درست طریقہ کار کے مطابق پاس نہیں ہوا۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ ماورائے آئین ہے، جس کے تحت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو غیر آئینی اختیارات دیے گئے۔ پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی شہری کے گھر بلا وارنٹ داخل ہو سکتے ہیں۔ نئے قانون کے تحت گرفتار فرد کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا لازم نہیں۔ آئین کا آرٹیکل 4 تا 19A شہریوں کی آزادی اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بلوں پر دستخط کا معاملہ، صدر مملکت عارف الوی نے اپنے پرنسپل سیکریٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی ہیں۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو خط میں لکھا، پرنسپل سیکریٹری وقار احمد کی خدمات مزید درکار نہیں، حمیرہ احمد کو پرنسپل سیکریٹری مقرر کیا جائے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے کراچی میں وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی اور سابق وزیر مملکت فہد ہارون کی ملاقات ہوئی ہے۔ فہد ہارون نے کہا بلاول بھٹو زرداری نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بہترین فرائض انجام دیے، مشکل وقت میں دنیا کے سامنے پاکستان کی نمائندگی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہم نے عوام کی خدمت کی، عوام ہمیں ہی منتخب کریں گے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور میڈیا کے حالات پر بھی گفتگو ہوئی۔ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری ایڈوکیٹ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں کیس کی سماعت ہوئی۔ ایمان مزاری کے وکیل نے ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے، لیپ ٹاپ اور موبائل بھی پولیس کے پاس ہے، ایمان مزاری کو کسٹڈی میں رکھ کر کیا ملے گا؟ ابھی تک ایمان مزاری کے خلاف کوئی ثبوت کیوں نہیں لایا گیا؟ ایمان مزاری کو نائٹ سوٹ میں گرفتار کیا گیا، نائٹ سوٹ میں ہی عدالت لایا گیا۔ پولیس شاید بھول گئی کہ ان کے گھر بھی مائیں بہنیں ہیں۔ ایمان مزاری کی قانونی ٹیم نے ملزمہ سے ملاقات کی اجازت مانگتے ہوئے کہا ایمان مزاری کل بے ہوش ہوئیں، تھانے میں ملاقات نہیں کر پائے۔ ایمان مزاری اداروں کا احتساب چاہتی ہیں جس پر انہیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت پہنچنے پر ایمان مزاری اپنی والدہ شیریں مزاری کے گلے لگ گئیں اور آبدیدہ ہو گئیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیریں مزاری نے کہا میری بیٹی کو دھوپ میں بٹھائے رکھا، تھانے پہنچی تو بے ہوش ہو گئی، اسے بغیر طبی امداد سیل میں بند کر دیا گیا، سیل میں واش روم بھی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ میں بٹھائے رکھا وین میں، وہ جیسی پہنچی ہے تھانے وہ بے ہوش ہو گئی، انہوں نے سیل میں بند کر دیا، کوئی فرسٹ ایڈ نہیں ملی، نہ کوئی غسل خانہ استعمال کے قابل ہے، نہ کچھ۔ اپنی بیٹی کی جان کی مجھے سخت فکر ہے، اس کو بیل ملنی چاہیے، وکیل ہے، ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے، ہم یہی ہیں، پیشیوں پہ آئے گی۔ اپیل کرتی ہوں اپنے کورٹس کو کہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کریں، میری بیٹی کی جان کی حفاظت کریں۔ نون لیگ کے دفتر جلانے، عسکری ٹاور پر حملے اور تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کے 4 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 11 دن کی توسیع کر دی گئی۔ جناح ہاؤس حملہ اور توڑ پھوڑ کیس عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 11 دن کی توسیع کر دی گئی۔ دونوں ملزمان کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کو 1 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر ATC میں پیش کیا گیا تھا۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس، چوہدری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 29 اگست تک توسیع۔ لاہور احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو ذاتی معالج فراہمی اور گھر والوں سے ملاقات کی اجازت بھی دے دی۔ دوران سماعت چوہدری پرویز الہی نے عدالت کو کمر میں شدید تکلیف اور پاؤں میں سوجن کی شکایت کرتے ہوئے ذاتی معالج سے علاج کی استدعا کی تھی۔
عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے 29 اگست کو تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں پرویز الہی نے کہا، نازیوں کے فرانس پر قبضے کے بعد چرچل نے پوچھا کیا عدلیہ سے انصاف مل رہا ہے؟ پتہ چلا انصاف مل رہا ہے تو کہا ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر آپ کو دیں، ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولیس پروفیشنل ہے، اس میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، پولیس میں کوئی گروہ بندی نہیں ہے۔ جاوید عالم اوڈھو کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس افسران کی سینیورٹی کا ڈیکورم ہوتا ہے جس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پولیس افسران کی سینیورٹی کا ڈیکورم ہوتا ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ حکومت کا کام ہے، افسران اسے استحقاق نہیں سمجھتے۔ ان کی جانب سے کیا کہا گیا آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ پولیس کراچی پولیس بھی اس کا پارٹ ہے، یہ ایک پروفیشنل آؤٹ فٹ ہے اور وی ورک انڈر سرٹن رولس، اور اس میں ایسی نہیں ہے، وی آر آل یونائٹیڈ، وی آر ون، اور وی ورک انڈر دا کمانڈ جو بھی ہوتی ہے، اور اس میں ایسا جو بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے میرے خیال میں یہ ہاں کوئی ہماری اگر خدا نہ خاصہ کوئی آبزرویشنس ہوتی ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے تو اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں آفیسر آپس میں، لیکن ونس ڈیسیژن از ریچڈ اور جو ہماری کمانڈ ہوتی ہے اس کے بعد وی جسٹ فالو اٹ، تو کوئی دھڑا بندی نہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، اور یہ خواہ کی جو خبریں ہیں میرے خیال میں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ تو آپ ان کنسرن افسران سے پوچھ لیں، لیکن سب افسران موجود تھے۔ اب ظاہر ہے ہمارے ہاں رینک تو سیم ہے، لیکن اس میں جو انٹر سے سینیئرٹی یا اوپر نیچے سینیئرٹی ہوتی ہے اس کا ایک ڈیو ڈیکورم ہوتا ہے، تو جو بھی افسران ہوتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسی طرح عزت دیتے ہیں۔ تو باقی پوسٹنگ جو ہے وہ پریویلیج نہیں ہے، وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا کام ہے، وہ لگاتی ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ خواہ کی خبریں ہیں، اور میرے خیال میں اس طرح دھڑا بندی، اس طرح کی سیاست یہ نہ ہماری یونیفارم فورس کا شیوا ہے اور نہ ہی اس کا حصہ ہے، یہ باہر کی خبریں ہیں جو باہر ہی رہتی ہیں، اور ہم وی ورک انڈر رولس اینڈ وی آر ڈیفینیٹلی ورک وتھ ڈگنیٹی، لیکن جو چیزیں اسٹیٹ کی ہیں، سرکار کی ہیں، وہ سرکار کرتی ہے، ہمارا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، اور اپنے اپنے ڈومین میں آفیسر وہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو کراچی کے تعلیمی اداروں میں منشیات فراہم کرنے والے پنکی گینگ کا انکشاف، پولیس نے کچھ کارندے گرفتار کر لیے ہیں۔ پنکی گینگ ڈانس پارٹیوں میں بھی منشیات سپلائی کرتا ہے۔ مزید جانتے ہیں کامل عارف سے۔ جی کامل۔ کراچی کے تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے والے جو گروہ ہیں اس میں سب سے نمبر 1 بات جو سامنے آئی ہے کہ خواتین پر مشتمل یہ گروہ ہے۔ ایک گروہ پنکی کے نام سے آپریٹ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے ڈاکٹر کے نام سے کام کرتا ہے۔ یہ گروپ کیسے کام کرتے ہیں اور اس کے کتنے ممبران اب تک اریسٹ ہو چکے ہیں، اور یہ گروپ جو ہے تعلیمی اداروں میں کیوں کام کر رہا ہے، اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG عرفان لوئی صاحب۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بلوچستان سے لے کے آتے ہیں اس کو، اور دوسرا اس کا گروپ جو ہے وہ یہاں پہ موجود کراچی میں ہوتا ہے، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں جن کو ہم نے گرفتار بھی کیا ہے، وہ پھر آگے سپلائی کرتی ہیں، اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے جو بچے ہیں ان کو بھی سپلائی کرتی ہیں، جو مختلف علاقوں میں ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں یا ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی یہ سپلائی کرتے ہیں۔ 12 سے 15 لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں، کافی مقدار ہم نے آئس پکڑی ہے، اور بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے سرگنا ہیں ان کو بھی ہم گرفتار۔ یہ پورا نیٹ ورک جو ہے پنکی اور ان کے ساتھی جو ہے چلا رہے ہیں، جس کے اوپر پولیس تفتیش کر رہی ہے، اور کئی ملزمان اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، تاہم پنکی اور ان کے گروپ کے دیگر جو ممبران ہیں وہ تاحال مفرور ہیں۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں مکسڈ مارشل آرٹس کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، فائٹرز نے خوب مہارت دکھائی۔ یار محمد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور DHA فیز 6 کے سپورٹس کمپلیکس میں دماغی صحت آگاہی پلیٹ فارم کی جانب سے ریئل ورلڈ فائٹ لیگ منعقد کی گئی۔ مکسڈ مارشل آرٹس کے نوجوان فائٹرز نے حریفوں پر خوب وار کیے۔ پاکستان مکسڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کے صدر عمر احمد کا کہنا تھا کہ بریو جم نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کی حامل کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ ہر سال سمر کیمپ لگاتے ہیں، وہ لڑکے 2 مہینے کی ٹریننگ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ایونلی میچ اپ ہو کے فائٹس کرتے ہیں۔
MMA is very important, not کہ اگر آپ نے فائٹر بننا ہے بٹ جو آپ کو ڈسپلن ملتا ہے MMA سے آپ کو کسی سپورٹ میں نہیں ملے گا. ہمارے یوتھ کو اس کی طرف آنا چاہیے بیکاز اٹس گڈ فار یور فزیکل ایز ویل ایز یور مینٹل ہیلتھ. اپنی یوتھ کو بتایا جائے کہ کرکٹ کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے. گرین ہل کے تعاون سے منعقدہ ایونٹ میں کھلاڑیوں کے اہل خانہ اور سپورٹرز نے بھی بھرپور شرکت کی. کیمرامین احمد بٹ کے ساتھ یار محمد ARY نیوز لاہور. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.